ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور اس وقت آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں. وہاں پر حمزہ شہباز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ضامن بنا کر میں اہم اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں اور ایک اہم مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں. اس سے بیشتر کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. آج جو ساہیوال DHQ ہاسپٹل میں 5 بچیاں فوت ہو گئیں، یہ بہت دل دکھانے والا واقعہ ہے. میں اس پہ قطعاً سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ وہی ساہیوال ہے جہاں پر سانحہ ہوا تھا. ایک بچی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گولیوں سے بھون ڈالا. میں اس بچی کے گھر گیا، اس بچے سے ملا. اس کی آنکھ کے آنسو، اس کی آنکھ میں اداسی میں محسوس کر سکتا تھا. لیکن آج تک ان حکمرانوں اور نیازی خان سے اتنی توفیق نہیں تھی کہ اس کے گھر چلا جاتا. اس کو وہاں پر سرکاری دفتر میں بلا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر 2 کروڑ کا چیک تھما دیا. آج تک نہیں پتا کہ اس بچی کو یتیم کرنے والوں کا کیا ہوا. آج 5 بچیاں فوت ہو گئیں. قوم کو بتانا چاہیے، میڈیا کو بھی. 36 اضلاع ہیں اور 38 ان کے اسپوکس پرسن ہیں، آفیشلز. کیوں ہے یہاں پر کہ اپوزیشن کو گالیاں نکالنی ہیں، چور چور کہنا ہے. لیکن جہاں پر کام آتا ہے وہاں پر اپنا جو ہے وہ بزدار صاحب ہیں، جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اور آج میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے قوم کو بڑی درد مندی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اور اگر اپنا جو ہے وہ وزیر صحت میں کوئی اخلاقی جرت ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ماں ہے، آج ان کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کا سینہ ٹھنڈا کرے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس دکھ کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں کو یہ بھی توفیق دے کہ جو یتیم ہو گئے، جن کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیوں سے بھون ڈالا، ان کا بھی کوئی انکوائری ہو. موصوف آئے تھے، کہہ گئے تھے کہ جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آج تک نہیں پتہ، آج تک ان یتیم بچوں کا کوئی والی وارث نہیں. یہ ہے حال اس نئے پاکستان کا. باہر جاؤ، کہیں پر چوراہے پہ پوچھو تو لوگ ایسے نئے پاکستان کو ملامت کرتے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستان پسند تھا. میں آج کی پریس کانفرنس کی ایک بڑی اسپیشل بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے میڈیا میں خبر لیک کی جاتی ہے. دیکھیں، یہ وہی پیٹرن ہے کہ لوگوں کو بدنام کرنا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، اور ایک سنسنی پھیلانی ہے. اس بات کا جواب کون دے گا کہ میڈیا کی زینت وہ الزامات پہلے بنتے ہیں اور پھر ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کو، جن کی ایک اعلیٰ شہرت ہے ایمانداری کی، اپرائٹنس کی، ان کو خط لکھنا پڑتا ہے صدر مملکت کو کہ اس طرح میری اپنا جو ہے وہ عزت کو اچھالا جا رہا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح آپ. اور اس سے سونے پہ سہاگا آج لا منسٹری صفائیاں پیش کری. نہیں، ہم نے نہیں کیا، یہ تو شہزاد اکبر صاحب کی یونٹ نے کیا ہے. یہ وہی یونٹ ہے جو بنا ہی سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ہے. یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سیاستدانوں کو برا بلا کہو اور اب
नौबत आ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए ईमानदार जजों को, जिनका इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको भी आप बदनाम करें, उनकी पगड़ियां भी उछालें। देखिए मेरी बात सुने, आज ये नए पाकिस्तान वाले जो बजट डेफिसिट है उसने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं बजट खसारे की बात कर रहा हूं। इन 9 महीनों में सिर्फ या 10 महीनों में 1000 अरब रुपए के इजाफी कर्जे लिए हैं इस हुकूमत ने। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके वफाकी वुज़रा कहते थे इमरान नियाजी आएगा तो $200 बिलियन बाहर से आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक की फिगर्स हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 52% यानी 52% कमी वाक़या हुई है। हमारी जीडीपी ग्रोथ, जो हमारी आमदन है, वो सिर्फ सुकड़ कर 3% रह गई है, जो 15-20 साल तारीख में सबसे कम तरीन है। किफायत शारी की बातें करने वाले आज इस बात का जवाब दें कि पिछले साल की निस्बत इस साल 723 अरब रुपया इजाफी खर्चा किया गया है, जो कि 18% बनता है औसतन। पब्लिक एक्सपेंस, जो आम पब्लिक के ऊपर खर्च होना होता है, उसमें 32% कमी वाक़या हुई है, यानी 18% खर्चे बढ़ गए हुकूमत के, और जो पब्लिक के लिए सड़कें, स्कूल अपना जो है वो बनने थे, उसमें 32% कमी वाक़या हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे निचली तरीन सतह पर आया। अगर एक साल का आप भरे तो होशरबा इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में, और रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो समझते हैं कि जब डॉलर बढ़ता है, रुपया कम होता है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। ये भी आई ओपनर है, ये खौफनाक है कि एक्सपोर्ट जो है वो नेगेटिव में चली गई, यानी अपना जो है वो नीचे चली गई है, नेगेटिव में चली गई है। गैस, बिजली, हेल्थ, मेडिसिन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और आम अशियाए खुर्दनोश जो घर में लोग रमजान शरीफ के लिए चीजें लेते हैं, उसमें 125% इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट, जो 2016 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का शुमार दुनिया के 5 बेहतरीन स्टॉक मार्केट में होता था, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, 2016 की बात कर रहा हूं, आज 200% स्टॉक मार्केट में ड्रॉप है। अगर आप क्यूमुलेटिव दिखाएं, मैं नहीं कह रहा, बाहर की एजेंसीज कह रही हैं कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस वक्त रुपया जो है वो सबसे कम तरीन करेंसी गिनी जा रही है, यानी नेपाल से, बांग्लादेश से, सब अफगानिस्तान सबसे नीचे है। आज क्योंकि मैंने कहा कि मैंने एक अहम ऐलान करना है कौम के सामने और एक अहम मुतालबा करना है। मैं जब से हल्फ उठाया है इन 10 महीनों से, जब एक शख्स बबागे दोहल गला फाड़ फाड़ कर कहता है कि मैं सबका एहतसाब करूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको जेलों में डालूंगा, जब वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठता है वोट चोरी कर कर, तो मुलाकात उस मुतसिफ से, मुनसिफ से करता है जिसने उसको हेलीकॉप्टर केस के नाजायज इस्तेमाल के लिए कॉल अप नोटिस देकर नैब के दफ्तर बुलाया था। उस वक्त से मैं कह रहा हूं कौम को कि ये नैब और नियाजी का गठजोड़ है, और आज नैब चेयरमैन के इंटरव्यू के बाद मेरी वो सारी बातों पर मुहर लग चुकी है। गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है। आज भी जो सीनियर सहाफ़ी
جنہوں نے کہا کہ مجھ سے چیئرمین نیب نے یہ باتیں کی، وہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک ایک بات پر پہرا دوں گا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حمزہ کا سوال نامہ میں نے خود لکھا، یعنی یہ ایک 17 گریڈ کے آئی او یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے، کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ سوال نامے لکھتی ہے، لیکن میرے حمزہ شہباز کے کیس میں نیب چیئرمین خود سوال نامہ ترتیب دیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز بینچ کے پیچھے چھپ رہا ہے، یہ عدالتی آڑ کے پیچھے چھپ رہا ہے، بہت جلد اس کی بیل کینسل ہونے والی ہے اور یہ اندر ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے ڈی جی نیب لاہور کو انٹرویوز دیتے وہ سنا، ٹاک شوز پہ کہا، وہ شریف خاندان کے اوپر ریفرنس فائل ہونے کی ڈیٹ تک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ریفرنس فلاں دن کو فائل کریں گے، اور جب میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو نیب کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، مجھے یہ بتائیں پاکستانی قوم کون سے ادارے کی ایسی زبان ہوتی، کون سے ادارے کی ایسی پریس ریلیز ہوتی ہے؟ آپ بھی وہاں پہ تھے، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ میرے پاس بیل تھی، بیل آرڈر تھا، 2 دن میرے گھر پہ دھاوا بولتے رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے پاس بیل آرڈر ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے بیل آرڈر کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے جہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن 2 دن ایک دہشت گرد کی طرح میرے گھر پر انہوں نے دھاوا بولا۔ میں اللہ کے فضل سے نہ دہشت گرد ہوں، میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کوئی غبن کیا ہے، میں کوئی کرپٹ ہوں، تو میں کورٹ کی اجازت پر اپنی بیمار بیٹی کی تیمار کرسی کے لیے گیا تھا۔ اگر میرا دامن صاف نہ ہوتا تو میں اس کو آئی سی یو میں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کر میں کورٹ کی اجازت سے ایک دن پہلے واپس نہ لوٹتا۔ اگر نواز شریف اپنا جو ہے وہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو وہ اپنی بیمار بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر واپس نہ لوٹتا۔ شہباز شریف 9 ماہ نیب کے عقوبت خانے میں رہا، مذاق کی بات ہے، بلایا گیا، صاف پانی میں گرفتار کیا گیا، آشیانہ میں، کہاں گئی وہ 56 کمپنیاں؟ ایک پائی نہ نیب ثابت کر سکا، نہ 1 انچ زمین جو ہے وہ قومی خزانے سے گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے وزیروں نے کہا کہ حمزہ شہباز نے 85 ارب کی منی لانڈرنگ کی ہے، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، پھر کہا گیا نہیں اب 85 نہیں اب 33 ارب کی گئی۔ پھر جب میں نیب کے کال آف نوٹس پر گیا تو میں نے ان سے پوچھا، جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی، میں نے کہا 85 ارب 33 ارب، کہتے نہیں نہ 85 ارب نہ 33 ارب، آپ کو 18 کروڑ کا حساب دینا ہے۔ یہ قوم جانے اس بات کو۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، آج یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ 1993 میں جب میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، 18 سال میری عمر تھی، 6 مہینے اڈیالہ جیل کی یاترا کی، اور بعد میں میری بیل نہیں ہوئی تھی۔ جج نے کہا کہ اس کی کوشمنٹ بنتی ہے، یعنی قانونی اصطلاح میں اس کی عمر ہی نہیں تھی کہ اس پہ مقدمہ بنتا، اس کی عمر ہی نہیں تھی یہ جیل جاتا۔ میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے بتائیں میرا ایک پڑھائی کا سال ضائع ہو گیا، کون لوٹائے گا مجھے وہ میرا 1 سال پڑھائی کا؟ یہ بات ختم یہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ 10 سال مشرف کے دور اقتدار میں جب یہ نیب کا کالا قانون تھا، 6 گھنٹے مجھے دفتر بلاتے تھے، وہاں بٹھاتے تھے کہ آپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا، آپریشن تھیٹر جا رہے تھے، مجھے انہوں نے 10 سال ECL پہ ڈالے رکھا، اور میں اپنے والد کو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے جا نہ سکا۔ وہاں سے میرے دادا کی میت آئی،
اکیلا اپنے کاندھے پر، نہ کوئی باپ تھا، نہ کوئی بیٹا تھا، نہ کوئی بھائی تھا، اپنے دادا کی میت کو لحد میں اتارا. 10 سال یہ کہتے رہے کورٹ میں کہ ہم حمزہ شہباز کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں لیب والے. ان 10 سالوں کا حساب کون دے گا؟ حمزہ شہباز اپنے ماں باپ کے بغیر رہا. حمزہ شہباز اپنے لاہور سے باہر نہیں جا سکتا تھا. لوگوں کو ECL پر ڈالتے ہیں، ملک سے نہیں جانے دیتے. مجھے شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ 10 سال حمزہ شہباز کے کون لوٹائے گا؟ یہاں پر لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، بعد میں فیصلہ آتا ہے کہ باعزت بری ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ ان اساتذہ کی عزت اچھالی گئی، ان قوم کے معماروں کی ہتھکڑیاں لگا کر اس نیب کے ہاتھوں ان کو ذلیل اور رسوا کیا گیا. پاکستانی قوم کو شرم سے جھک گئے. ان کی تذلیل کا حساب ازالہ کون کرے گا؟ بریگیڈیئر اسد منیر جو تذلیل کے ڈر سے خودکشی کر لی، ان یتیم بچیاں جس کو وہ بریگیڈیئر صاحب چھوڑ گئے، ان کو تسلی تشفی کون دے گا؟ اس لاش کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ مشرف دور میں ایک شخص یہ چمبا ہاؤس میں اس کو دل کا دورہ پڑا ڈیورنگ نیب کسٹڈی، وہ فوت ہو گیا. ان یتیم بچوں کو اس موت کا حساب کون دے گا؟ آج قوم یہ باتیں پوچھتی ہے، میں نہیں پوچھتا. اور میں جیل تو اس وقت گیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. میں جیلوں سے نہیں ڈرتا. چیف جسٹس قابل عزت ہیں، انہوں نے کہا کہ جھوٹی گواہی کے اوپر میں پورا حساب لوں گا. چیف جسٹس صاحب یہ بڑا اچھا اقدام ہے. جس معاشرے میں لوگوں کے برتن بک جاتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، لیکن میں بڑے عزت سے عرض کروں گا کہ جھوٹا مقدمہ بنانا، وہ بھی بدنیتی کی بنا پر، اور پھر ببانگے دہن کہنا کہ میں گرفتار بھی کراؤں گا، میں بینچ بھی بدلوا دیا ہے، میں حمزہ کو اندر بھی کرواؤں گا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. پھر مصروف فرماتے ہیں کہ میں حکومت نہیں کرانا چاہتا، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، مجھے اس کی پرویز خٹک صاحب کی صحت پر خوف آتا ہے کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، حکومت گر گئی تو کیا بنے گا. چیف جسٹس صاحب، میں چوتھی مرتبہ اللہ کے فضل سے الیکشن لڑ کر ایوان میں پہنچا ہوں. 1.5 لاکھ ووٹ مجھے لوگوں نے دیا ہے. 170 لوگوں کے ہاؤس نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کر کر اللہ کی مہربانی سے مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے. وہ بھی 50-50 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں. آج بات حمزہ شہباز کی نہیں ہے، بات انصاف کی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. بے شک اللہ تمہیں ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. سپریم کورٹ کے آپ باہر کبھی جائیں، آپ کو اتفاق ہو تو یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. آج رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس قوم کو کوئی امید کی کرن نظر آئے کہ یہاں بھی انصاف ہوتا ہے. ابھی میں نے سنا کہ کچھ سینئر آرمی آفیسرز کو ایسپیوناج کے جرم میں سزا دی گئی، کیپٹل پنشمنٹ بھی دی گئی، عمر قید بھی دی گئی. میں آج قوم کے سامنے یہ چپتا ہوا سوال رکھتا ہوں کہ اگر آرمی کے سینئر افسرز ادارہ جو ہے، اچھی بات ہے کہ وہ سزا دیتا ہے اور عہدے کو نہیں دیکھتا ہے،
اگر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کے خلاف اس طرح سے کارروائی عمل میں آتی ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، تو کیا نیب چیئرمین اتنی مقدس گائے ہے؟ کیا وہ پاکستان کے قانون سے اتنا بالاتر ہو گیا ہے کہ وہ جس کی عزت چاہے اچھال سکتا ہے، جس کو چاہے گرفتار کرا سکتا ہے، جس کو چاہے وہ انٹرویو میں گالیاں دے سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ سب نے آنا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ نیب چیئرمین صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے عہدے کے پیچھے مت چھپیے۔ قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ اللہ سے ڈریں، جس نے یہاں پر آنا ہے اس نے قبر میں بھی جانا ہے۔ اللہ کو کس منہ سے حساب دو گے کہ میں عمران نیازی کے اشاروں پر ناچتا رہا، میں شریف خاندان کو انتقام کا نشانہ بناتا رہا، اور میں قوم کو یہ بتاتا چلوں کہ میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں؟ اس دن بھی جو بینچ چینج ہوا، میں نے بڑے احترام سے بینچ کے سامنے کہا کہ یہ ہے نیب چیئرمین کا انٹرویو، میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرے تحفظات کو جنم دیا جب نیب چیئرمین کہتا ہے میں سوال نامہ بناتا ہوں، بینچ بدلے گا تو حمزہ گرفتار ہو جائے گا۔ وہ دونوں جج صاحبان نے کہا کہ ہم اس پہ فیصلہ دیتے ہیں، اور وہ آئے تو انہوں نے بینچ کو تحلیل کر دیا کہ کوئی اور سنے۔ میری آج پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر، اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، عہدے کچھ نہیں ہوا کرتے ہیں، میں آج بڑا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اس رب سے ڈرنے والا ہوں۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اگر نیب کوئی ایویڈنس لے آئے کہ حمزہ شہباز نے کرپشن کی ہے، میں اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دوں گا، میں بطور اپوزیشن لیڈر استعفیٰ دوں گا، میں قوم سے معافی مانگوں گا، اور میں سیاست کو خیر بات کہہ کے میں اپنا جو ہے وہ سیاست کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن اگر یہ نیب میرے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکی تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے، اور نیب چیئرمین نے جو انٹرویو دیا ہے میرے متعلق، کیونکہ میں ڈائریکٹ پارٹی ہوں، میرے پر نیب کے 3 مقدمے ہیں، مجھے وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میں ایک پاکستانی ہوں، میں ایک سائل ہوں، میں نے اپنا 93 میں بھی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی، مشرف دور میں بھی 10 سال نیب نے مجھے ہراساں کیا۔ آج پاکستانی قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ اس نیب چیئرمین کو کٹہرے میں لایا جائے، اور جو انتقام کی کارروائی اس نے کی ہے اور انٹرویو دیا ہے، پہلے اس کا فیصلہ انصاف اور اللہ کے قانون کے مطابق کیا جائے، اور پھر میری بیل اپلیکیشن کو سنا جائے۔ کیونکہ اگر ایک آئینی عہدے پر بیٹھا شخص جو ہے وہ میرے ساتھ انتقام رکھتا ہے، وہ آ کر انٹرویو دیتا ہے، ٹاک شوز کرتا ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو کٹہرے میں لایا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ میں ہر قسم کے احتساب کے لیے تیار ہوں، میں عدالتوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر آج اس نیب چیئرمین نے، یہ نیب کا ادارہ آدم خور ادارہ بن چکا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی جان دیتا ہے، کوئی ہتھکڑی لگا کے استادوں کی رسوائی کا سبب بنتا ہے قوم کے لیے۔ اگر آج نیب کا یہ احتساب نہ کیا گیا تو پھر ایک ریڑھی بان بھی، ایک کاروباری بھی، ایک تاجر بھی کہے گا کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، نیب چیئرمین جو ہے مقدس گائے ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ میرا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی ہی آبزرویشنز آئیں سپریم کورٹ کی کہ نیب سیاست زدہ ہے، کتنی
گواہیاں اور چاہیے ہوں گی کہ نیب جو ہے گرفتار پہلے کرتا ہے, مقدمہ بعد میں بناتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں. اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تیسری بار بھی میری بڑی چڑھے گی, لیکن قوم یہ پوچھے گی کہ نیب کو کتنی اور بلیاں درکار ہیں کہ نیب سے بھی کوئی پوچھے گا. کتنے گھروں کا یہ جانتے ہوئے کہ بیل آرڈر موجود ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا تو نیب سے کوئی پوچھے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, کتنے اساتذہ کو اور ہتھکڑیاں لگیں گی, کتنے لوگ اور جانے گئے, یہ خودکشیاں ہوں گی تو نیب سے پوچھا جائے گا کہ نیب کیا کر رہا ہے. ملک میں گزارش کر رہا ہوں کہ کتنے کاروباری لوگ کہیں گے کہ معیشت جام ہو چکی ہے, نیب کے نوٹس آتے ہیں تاجروں کو, اپنا جو ہے انویسٹرز کو, کوئی کب نیب کو پوچھے گا. میں وفاقی وزراء ٹاک شوز پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے محکموں میں بیوروکریٹس کے کہتے ہیں کام کرو, بیوروکریٹس نیب کے ڈر سے فائدے نہیں لاتے. کتنی گواہیاں اور چاہیے ہوں گی کہ نیب سے کوئی پوچھے گا. اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے, بے لاگ انکوائری کی جائے. حمزہ شہباز شریف ایک پاکستانی ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, ہاتھ دونوں باندھ کر میں عدالت جاؤں گا, لیکن نیب چیئرمین کو بلایا جائے, اس صحافی کو بلایا جائے اور جھوٹ اور سچ کا جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں, میں صرف آج پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے, میں نے تو نیب کو بھگت لیا, لیکن آج پاکستان کی معیشت میں کہتا تھا وینٹیلیٹر پر ہے, آج ریت کی طرح معیشت ہاتھوں سے نکل رہی ہے. پاکستان کی معیشت ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہی ہے. جو میں نے آپ کو حقائق بتائے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے فراہم شدہ حقائق ہیں. آج غریب آدمی یہ نیب اور نیازی خان شریف خاندان کے بغض اور حسد میں جل رہا ہے, لیکن آج پاکستانی عوام, ایک مزدور, ایک بے روزگار ریڑھی بان مہنگائی کی بھٹی میں جل رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں. اور نیرو بھی بانسری بجاتا تھا اور ملک ڈوب گیا تھا. مجھے خوف ہے آج ہندوستان کے تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت زمیں بوس ہو رہی ہے. اس سے نادر موقع نہیں ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اللہ تعالی خدا نخواستہ پاکستان پر رحم کرے, لیکن آنے والا بجٹ جو ہے وہ ایک قاتل بجٹ ہوگا. کل آپ نے حفیظ شیخ صاحب کی گفتگو سنی, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کہ جی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب کشتی بھیج بھر کے ڈوب جاتی ہے تو ملا جو ہے اس کو بچانے کا کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی راستہ دکھانے والا بھی نہیں ہے. صرف صبح شام ٹاک شوز پہ گالیاں نکالو, الزام تراشی کرو. آج پاکستانی قوم کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو جھوٹا شخص وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہے, اس نے شہباز شریف پر 3 الزام لگائے تھے کہ جی اس نے فلاں ٹھیکے میں کرپشن کی ہے, فلاں ٹھیکے میں کرپشن کی ہے. شہباز شریف صاحب عدالت چلے گئے, 10 ارب ہر جانے کا دعویٰ کیا, ہر پیشی پہ وکیل چھٹی لے لیتا ہے. یہ حال ہے اس جھوٹے شخص کا. تو پاکستانی قوم, اب آپ کا امتحان ہے. اب یہ میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کا امتحان ہے کہ
ایک شخص کہتا ہے ٹیکس ایمنسٹی کا فائدہ حاصل کرو، یہ وہی شخص ہے جس نے 2017 میں صرف 1 لاکھ ٹیکس جمع کرایا. کتنا؟ 1 لاکھ ٹیکس. اور بنی گالا کی صرف پراپرٹی لے لو تو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. ان کی بہن محترمہ علیمہ خان صاحبہ وہ بند لفافہ FBR کا قوم کے سامنے حقائق تو لے کے آئے کہ کتنی آف شور کمپنیز نکلی تھی، کتنا ٹیکس کا غبن کیا تھا. آج وہ محسوس جو ہے وہ قوم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جی ٹیکس دو. تو 1 لاکھ ٹیکس دیا پچھلے سال. اس آدمی کے قول و فعل میں تضاد ہے اور میں خوفزدہ ہوں. اپنی گرفتاری کے ڈر سے نہیں، میں خوفزدہ اس لیے ہوں کہ یہ بجٹ کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، غریب آدمی اپنے بچوں کی 3 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکے گا، نہ بجلی کے بلوں کے مد میں جو بل آئیں گے وہ ادا کر سکے گا، نہ وہ دوائیاں لے کے دے سکے گا. جب غریب آدمی کے گھر میں بچہ بھوک سے بلکتا ہے نا، اور جب ماں بغیر دوائیوں کے درد سے تڑپتی ہے نا، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں آج ایک درد مند پاکستانی کے ناطے اس قومی اداروں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس ملک کو بچا لے. وہاں پر امریکہ افغانستان سے انخلا کر رہا ہے، اور آج فاٹا میں جو جوان شہید ہوا، مجھے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی ہے. میرے لیے ہر فوجی جوان، ہر سپاہی، ہر رینجر میری آنکھوں کا تارا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن بلوچستان میں خلفشار ہے، اور یہ $6 ارب قوم جان لے کہ ابھی فاٹک میں ابھی کلیئرنس ملنی ہے. ابھی جو بجلی کے گیس کے بم گرائے جا رہے ہیں، ابھی فارملی IMF نے آپ کو اپروول نہیں دیا $6 ارب کا بھی. اور یہ جو ٹرانچز ملنی ہیں، ناک کی لکیریں نکال رگڑوا کے وہ آپ کو ٹرانچز دیں گے. پیسہ سب سے ڈرپوک چیز ہوتا ہے دنیا میں. اس کے لیے آپ کو کنڈیشو انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینی پڑتی ہیں. لیکن تاریخ دان جب تاریخ رقم کریں گے تو نیب کا نام سب سے آگے ہوگا اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں. وہ $200 ارب پتہ نہیں کہاں سے آنے تھے. آج وہ لوگ جو اس ملک کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم یہیں مریں گے یہیں جئیں گے، آج وہ بھی یہ قسم کھا رہے کہ ہم اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. ٹیکس کلیکشن کہاں سے ہوگی؟ جو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ملک ان گورنبل ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. اور یہ نیازی کو جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ معیشت ڈوب رہی ہے، یہ اپنا جو ہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہیں، تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ چھوڑو یار ان باتوں کو، بتاؤ شہباز شریف کے خلاف مقدمے بنے کہ نہیں بنے؟ نیب چیئرمین حمزہ شہباز کو کب گرفتار کرے گا؟ یہ گفتگو روز وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی ہے. اگر اپوزیشن کو گرفتار کرنے سے معیشت چل پڑتی ہے، اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو بھلے ہی کریں. لیکن آج یہ مطالبہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ نیب چیئرمین نے جو کہا اپنے انٹرویو میں، جو انتقام کی بو آ رہی ہے اس کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. کل میں ادب سے عدالت کے آگے پیش ہوں گا، لیکن میری جو ضمانتوں کی اپلیکیشن ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ یہ نیب کی جو میلا فیڈے ہے، جو انتقامی بو آ رہی ہے، جو منظر عام پر اس کے انٹرویوز آ چکے ہیں، پہلے اس کی انکوائری ہو، پھر میرے ساتھ انصاف ہو، تاکہ غریب آدمی کو بھی یہ پتہ لگے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا پیمانہ ہے. دوسرا، اگر جس طرح شہباز شریف کو 9 مہینے عقوبت خانے میں رکھا، اگر میرے خلاف کرپشن ثابت ہوتی ہے تو مجھے سیاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں نے آج ایک اعلان کیا ہے اور میں نے آج انکوائری کا مطالبہ کیا ہے.
ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات رکھ دی ہیں۔ اگر ادارے سب سے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان لوگوں کا احتساب کر سکتے ہیں تو پھر نائب چیئرمین کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ گاڑی ایسے آگے نہیں چلے گی اس ملک کی۔ آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کے بعد